إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عبازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. اور پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پر اور سارے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، ائمہ پر، محدثین پر، قیامت تک اس دین کے سچے راستے پر عمل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، آج کے اس جمعے کے خطبے میں کچھ باتیں اس موضوع کے تعلق سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں بالکل اعلان ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. ہم نے انسان کو بالکل، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں، جس کے مال میں، جس کو کسی طرح کی کوئی الجھن نہ ہو، پریشانی نہ ہو، دکھ نہ ہو، غم نہ ہو. جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں، جتنی ہماری آواز سنیں گے، ہم میں سے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ جسم میں، نہ جان میں، نہ مال میں. ہر ایک کو کچھ مشکلات، خدشات، غم، پریشانیاں اس سے وہ دو چار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے. اسی لیے میں نے اس آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب مومن لوگ جنت میں جائیں گے تو کہا جائے گا ادخلوها، اس جنت میں داخل ہو جاؤ امن کے ساتھ. اور ایسی جنت ہے جہاں کسی طرح کا تمہیں دکھ، رنج، غم نہیں پہنچے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی طرح کی مصیبت کا آپ لوگ شکار نہیں ہوں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسرے آیتوں میں کہا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، کسی طرح کی کوئی لغو بات جنت میں نہیں ہوگی، نہ تو کوئی کسی گناہ کی بات وہ سنیں گے، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسان کو سکھ اور چین اس وقت ملتا ہے جب انسان کا پہلا قدم جنت میں پڑتا ہے. تب تک کے لیے انسان کے لیے پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، خدشات ہیں، بہت سارے خوفناک. اب کچھ پریشانیاں وہ ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ماضی میں گزر چکی ہیں، جو پہلے گزر چکی ہیں، اس کو عربی میں کہا گیا حزن. ان باتوں کو لے کر وہ غمگین ہیں. اور کچھ پریشانیاں ایسی ہیں جو آگے مستقبل میں آنے والے زمانے میں آدمی شکار ہوتا ہے، اسے عربی میں کہا گیا ہم، پریشانیاں، ہموم. بہت ساری ایسی چیزیں جو مستقبل میں آنے والی ہیں، بہت سارے پریشانیاں ایسی ہیں جو گزرنے والی ہیں. یعنی غم اور ہم جو گزر رہا ہے، یعنی تین چیزوں کا قرآن نے ذکر کیا، حزن، ہم، غم.
غم، یہ تینوں چیزیں، تینوں طرح کی مشکلات سے انسان دوچار ہوتا ہے. کبھی انسان ان مشکلات سے کیسے نبرد آزما ہو سوچتا ہے. تو پہلی بات یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دنیا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنازہ جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح و مستراح. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ اگر جانے والا نیک ہے تو دنیا کی مصیبتوں سے، رنج و غم سے وہ نجات پا گیا، اب وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت کی نعمتیں اس کا استقبال کریں گی. اگر جانے والا برا ہے، مستراح من، دنیا کی ساری چیزیں اس سے نجات پا گئیں، بچ گئیں. البلاد، دنیا کے جو لوگ ہیں، درخت ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، سارے کے سارے اس گنہگار آدمی سے نجات پا لیے. تو دو ہی حقیقتیں انسان کی ہوتی ہیں، یا تو انسان نیک ہوتا ہے یا تو برا ہوتا ہے. تو دوستو عزیزو، دنیا کی جو مصیبتیں ہیں، جس کو کہا گیا کہ دنیا کی مصیبتیں انبیاء کا پیچھا نہیں چھوڑا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو کہا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر ایمان جن کا جتنا طاقتور ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسے آزماتا ہے. اور بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سب سے زیادہ تکلیف دہ دن کون سا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہا کہ وہ معراج کی رات تھی، میں معراج کی رات سے واپس آیا، صبح میں کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھا اور وہاں ہجر اسماعیل اور وہاں میں بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے لوگوں سے کہا کہ رات میں بیت المقدس کا سفر کر آیا، ساتوں آسمان کی سیر کر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں مسلمانوں کے لیے نمازوں کی فرضیت ہوئی، یہ ساری باتیں میں نے انہی ساری چیزیں بتائی گئیں. تو لوگوں نے مجھ سے سوالات کرنے شروع کر دیے کہ بیت المقدس کا فلاں دروازہ کدھر ہے، فلاں کھڑکی کدھر ہے، اور میں بہت بڑی تکلیف محسوس کر رہا تھا. اتنی تکلیف مجھے کبھی نہیں ہوئی، اور میں بول نہیں پا رہا تھا. جو سوالات مجھ سے ہو رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کو میرے نگاہوں کے سامنے لا کر رکھ دیا. اللہ تبارک و تعالی کو یہ پسند نہیں آیا اور یہ چیز منظور نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، اور بیت المقدس کو لا کر کھڑا کر دیا گیا، اور وہ لوگ پوچھتے جاتے تھے، میں جوابات دیتے جاتا تھا. تو یہ تکلیف، الجھن، مصیبتیں، دکھ، غم، رنج، اس کا شکار میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دور سے گزرنا پڑا ہے. آج آپ کو تکلیف آتی ہے، آپ کو مصیبتیں آتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتوں کو یاد کیجئے. وہ دکھ اور رنج اور غم مختلف طریقوں کا ہوتا ہے. ہر ایک کے دل میں رنج ہے، ہر ایک کے دل میں غم ہے، ہر ایک غم و علم کا شکار ہے، لیکن الگ الگ نوعیت کے ساتھ. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کے دل دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک دل ہوتا ہے عرش الرحمن، وہ رحمان کا عرش ہے انسان کا دل. وہ کیا کہتے ہیں فیہ نور، اس دل میں اللہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے، زندگی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، ایک طرح کی اس کے پاس وہ سرور ہوتا ہے. اور ایک دل ہوتا ہے قلب الشیطان، عرش الشیطان، وہ شیطان کا عرش ہے، بڑا تنگ دل، اور اس دل میں تاریکیاں اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے، اور اس دل میں ایک طرح کا رنج، غم، ہموم کا شکار، بہت ساری چیزوں کا وہ شکار ہوتا ہے. اور یہ شیطان کا عرش ہے. آدمی کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ میرا دل کیا ہے، میرے دل میں خوشیاں بستی ہیں، لوگوں کے لیے خیر اور فلاح بستا ہے، لوگوں کے لیے میں کیا فائدہ کر سکوں، اس طرح کے خیالات بستے ہیں. الگ الگ حیثیتیں الگ الگ ہوتی ہیں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لگی ہے، یہ غم لگا ہے کہ میں لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کروں، لوگوں سے
عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر شروع ہوئی کہ لوگوں کو میں نماز کے لیے کیسے جمع کروں، اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا. کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے گھنٹی بجانے کا مشورہ دیا، کسی نے ناقوس بجانے کا مشورہ دیا. کہتے ہیں اسی غم کو لے کر میں گھر پہنچا تو میں نے خواب دیکھا، خواب میں ایک سکھانے والے نے اسی اذان کے کلمات سکھائے. غم الگ الگ ہوتے ہیں، کسی کو دنیا کا غم ہے، کسی کو مال کا غم ہے، کسی کو اللہ کے دین کے پھیلانے کا غم ہے، کسی کو دعوت دین کا غم ہے. اب یہ اور بات ہے کہ آدمی اپنے اپنے حساب سے کیا لیتا ہے، اپنے اپنے حساب سے کیسے اس کے دل کو بساتا ہے، کیسے اس کے دل میں وہ کیسے غم لے کر جاتا ہے. تو دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، پہلی بات جو ہم نے کہی کہ انسان، کوئی بھی انسان، اس کا دل غم سے خالی نہیں ہے. اس کے دل میں خدشات ہوتے ہیں اور اس کے دل میں بہت سارے رنج و الم ہوتے ہیں، غم ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ جن کے بچے چھوٹے ہیں، کوئی خاندان میں دیکھنے والا نہیں ہے، وہ غم کرتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے بچوں کا غم کیا ہوگا. یہ بھی ایک غم ہے. بہت سارے ایسے ہیں دعوتی دین کے طرف میں مسلمانوں کی جگہ جگہ جو حالات ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا رنج و غم ان کے دلوں میں پایا جاتا ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس طرح کا رنج و غم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو ہم نے بتایا کہ عربی میں 3 طرح کے حدیثوں میں ہم آپ کو آج کے اس جمعے کے خطبے میں بتائیں گے کہ پہلی بات آپ کے دل و دماغ میں اور میرے سمجھ میں آ گئی کہ انسان کے ساتھ غم، دکھ، درد یہ ایک رشتہ ہے جس سے ہم بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں، بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں. تو قرآن میں یا حدیثوں میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا، ایک تو حزن ہے. حزن کے معنی غم کے ہیں. گزرے ہوئے زمانے میں کسی سے کوئی گناہ ہو گیا یا کوئی غلطیاں ہو گئیں، ان کے تعلق سے اس کے دل میں غم پایا جاتا ہے. اور اسی طرح ہم کے معنی ہیں مستقبل میں کوئی چیز پیش آنے والی ہے. ایک آدمی کو خبر کی زندگی کا غم لگا ہے، خبر کی زندگی کا ہم پریشانی لگی ہے، حشر کے میدان کا وہاں لگا ہے. 50,000 سال ہم کیسے ٹھہریں، کیسے اس پریشانی کو برداشت کریں. یہ خوف آئندہ آنے والی زندگی کا ہے. اور اسی طرح یہ ایک چیز ہے غم کے معنی ہے واقع، حقیقت حال سے آدمی جو گزرتا ہے وہ چیزیں اس کے لیے پیش آتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، آپ کے دل میں کسی طرح کا بھی غم ہو، رنج ہو، کسی طرح کا دکھ ہو، آپ ایک چیز کو اپنے دل میں بسا لیجئے، کوئی غم آپ کے دل میں باقی نہیں رہے گا. وہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ بس وہ معمولی چیز ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے بسا لیجئے، سارے رنج و غم دور ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. دیکھیے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میں آپ سے کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، دوا آپ کے پاس ہے، بتانے والے طبیب نے بتا دیا، لیکن فائدہ کتنے لوگ اٹھاتے ہیں اپنے رنج و غم کو دور کرنے کے لیے، اپنے مصیبتوں کا علاج کرنے کے لیے مارے پھرتے ہیں. لیکن میرے نبی نے جو علاج بتایا اس پر بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نصیحت کی کہ اس دعا کو تم پڑھو. کہا لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. دعا دیکھی کیسے پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم. 3 جملوں میں پوری دعا ہے. اور یہ پہلی چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اگر تم اس دعا کو یاد کرو، اس دعا کے مقتضا کو سمجھو، اس دعا کے معنی کو سمجھو، مطلب کو سمجھو اور اپنی مصیبتوں میں پڑھو، قسم خدا کی اللہ اللہ کوئی غم تمہارے دل میں بس نہیں پائے گا. رنج، غم، دکھ، کسی طرح کا دکھ اور پریشانی لاحق نہ ہوگی. شرط ہے کہ اس دعا کو پڑھو، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم.
دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، ابو داؤد کی حدیث ہے، اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، خاص کر میری جو بہنیں ہیں، جو خواتین ہیں، بہت ساری پریشانیوں میں ہیں. آپ کو بتاؤں کہ غم جس کا اثر براہ راست دل پر ہوتا ہے، دل پر ہوتا ہے، اور اس کا اثر چہرے پر نظر آتا ہے. کسی کا چہرہ دیکھ کر آپ بولیں گے کہ لگتا ہے آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب مریم کا ذکر کیا تو مریم علیہ السلام سے خاص طور سے کہا وَلَا تَحْزِنِي، اے مریم تم غم نہ کرنا، اس لیے کہ غم عورتوں پر بہت جلد اثر کرتا ہے. مردوں سے کہا گیا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرو، کوئی ایسی باتیں نہ کہو جس سے عورتوں کا دل غمزدہ ہو جائے، رنجیدہ ہو جائیں، اس لیے کہ وہ عورتیں تمہارے بچوں کی ماں ہیں، تمہارا سارا گھر سنبھالتی ہیں. قرآن نے بار بار یہی کہا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ بہترین ہے، اور میں اپنی عورت کے ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہوں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، جو شہید ہوئے، اور جب وہ شہید ہوئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی. اب جب وہ شہید ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کی. کیا مقام اس عورت کا ہوگا، کیا مقام اس عورت کا ہوگا کہ جس سے دو خلفاء نے شادی کی، اور جعفر بن طیار اور ویسے صحابی اور ویسے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے 2 بازو جنگ میں شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ایسے 2 پر لگائے ہیں جن کو لے کر وہ جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں. ان تینوں لوگوں کی بیوی ہیں اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فرمائش پر سب سے پہلے جنازہ جنہوں نے بنایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ عورت کی نعش کھٹیا پر ڈالی جاتی ہے، بیڈ پر ڈالی جاتی ہے، کپڑا اڑا کر لوگ لے جاتے ہیں، اس کا جسم اندر سے چھلکتا ہے. اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے فاطمہ کیا میں تم کو بتلاؤں، میں نے جب جعفر کے ساتھ ہجرت کیا اور وہاں میں نے حبشہ میں دیکھا کہ لوگ کھجور کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں اسے ایسے جھکا کر جنازہ بناتے ہیں، اس میں عورت کی میت ہوتی ہے. جب اس چیز کو بنا کر بتلایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑی خوشی ہوئی. کہا کہ اے اسما ایسا کرو کہ میرے مر جانے کے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم اور علی دونوں مل کر مجھے غسل دینا اور میرا جنازہ ایسے ہی جانا کہ مرنے کے بعد بھی کسی کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے. اللہ اللہ، یہ شرم و حیا کے پیکر ہیں، یہ عفیفہ ہیں جن کو دیکھ کر آج کی مسلمان عورتوں کو لینا چاہیے. آپ بھی بہت ساری ایسے مسلمان عورتوں کو دیکھتے ہیں جن کے سروں پر پردہ نہیں ہوتا، نیچے سے تو برقع ہے لیکن سر بغیر پردے کے ہے. اس کا احتیاط کرنی چاہیے اور ان کو نمونہ بنانا چاہیے. ایسے اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا جن کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی تو کہا اے اسما کیا میں تم کو کوئی ذکر ایسا نہ بتاؤں جن سے تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، مصیبتیں ختم ہو جائیں. تو اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے. یہ ایسا سمجھیے آج کی عورتیں جو اپنی مصیبتوں کا دکھڑا لے کر روتی ہیں، پریشانیوں کا دکھڑا لے کر روتی ہیں، ان کو یقین کرنا چاہیے، اس ذکر کو یاد کرنا چاہیے، اس ذکر کو بار بار پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسما تم پڑھو اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ ربی. کتنے آسان کلمات ہیں. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گی. یہ دوسری حدیث ہے. پہلی حدیث آپ نے سنا، دوسری حدیث اور تیسری حدیث ابو داؤد کی ہے جس کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہتے ہیں دعوات المکروب،
پریشان حال مصیبت زدہ آدمی کی یہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آدمی دعا کرے اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ ایک لحظے کے لیے بھی آپ مجھے میرے حوالے نہ کریں، آپ مجھے اپنی نگرانی میں رکھیں۔ اور ساتھ ساتھ کہا وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اے اللہ میرے جتنے معاملات ہیں بیوی بچوں کے ساتھ، کاروباری معاملات، میری صحت کے معاملات، ساروں کی آپ ساروں کو ٹھیک کر دیجئے، سارے معاملات کی اصلاح کر دیجئے۔ لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ یہ تیسری دعا ہے جو حدیثوں میں بیان کی گئی۔ اور چوتھی چیز جو حدیثوں میں بیان کی گئی، ترمذی کی روایت ہے، ترمذی میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت ذی النون، یونس علیہ السلام کی دعا جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی، جسے اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ۔ یونس علیہ السلام نے دعا کی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ 4 حدیثوں میں 4 دعائیں ہیں جو آپ کے اور میرے مصیبت کا علاج ہے، آپ کے اور میرے دکھ کا علاج ہیں، جس کی وجہ سے ہم بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اور آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان 4 چیزوں میں ایک ہی بنیادی چیز بیان کی گئی ہے، وہ توحید ہے، توحید ہے۔ اور جیسے شاعر نے کہا یہی توحید تھی جسے نہ تو نے سمجھا نہ میں نے سمجھا، نہ آپ سمجھے نہ میں سمجھا۔ اور توحید کو اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے یہ انبیاء کی دعوت ہے، آپ کے دنیا میں آمد کا ذریعہ ہے، دنیا میں آپ اور ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں، توحید کو پھیلائیں، موحد بنیں، دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ توحید لے کر جائیں، لا الہ الا اللہ۔ یہی توحید ہے جس کے لیے دنیا بسائی گئی، انبیاء بھیجے گئے، اور اسی توحید کہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ اور ہم مصیبتوں کا شکار ہیں اور غیروں کے ہاتھوں سے پٹ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم خبروں کے طواف نہیں چھوڑتے، خبروں پر چادریں نہیں چھوڑتے، خبروں پر منتیں نہیں چھوڑتے، خبروں کی زیارتیں نہیں چھوڑتے، یعنی ایسی زیارتیں جو غیر شرعی ہوں۔ اور ایک طرف کہہ رہا ہے 4 دعاؤں میں ہی بات بتائی گئی کہ تم موحد بن جاؤ، ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ دوستو عزیزو، میں آپ کو بتا دوں کہ شرک کی جو بنیاد ہے توحید سے ہٹ کر وہ 2 چیزوں، ایک چیز پر ہے جو 2 چیزوں میں بڑھ جاتی ہے، وہ چیز ہے توہم پرستی۔ توہم پرستی کہتے ہیں شیطان جلب المنفعہ و دفع المضرہ، انسان اللہ تعالی سے ہٹا کر دوسری چیزوں میں آدمی کو لگاتا ہے کہ اس سے تم کو یہاں سے فائدہ ملے گا، یہاں سے تم کو نقصان پہنچے گا۔ 2 چیزیں ہیں، شیطان دوسری چیزوں میں آپ کو لے جاتا ہے کہ اگر تم اس کی عبادت کرو گے تو فائدہ ملے گا، اور اس سے تم نہیں ڈرو گے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ ان 2 چیزوں کو لے کر انسان سارے نقصان میں مبتلا ہوتا ہے، مظاہر پرستی میں، ستاروں کی پوجا میں، چاند ستاروں کی پوجا میں، بت پرستی میں، جنات کو ماننے میں، عقل پرستی میں، ذہن پرستی میں، اولیاء پرستی میں، خبر پرستی میں، علماء پرستی میں انسان شامل ہو جاتا ہے جب توحید سے ہٹ جاتا ہے۔ توحید سے ہٹ جاتا ہے تو مصیبتیں اس کی ارد گرد جمع ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو عزیزو، میرے پاس صرف
3 منٹ یا 2 منٹ کا عرصہ ہے، میں آپ کو بتا دوں جو 3 حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے، 4 جو دعائیں ہم نے آپ کے سامنے بتائیں، ان 4 دعاؤں میں بس ایک ہی بات کا ذکر ہے کہ آدمی توحید کو اپنائے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اس کے سارے غم دور ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آدمی اس بات کا عقیدہ رکھے لا معبود بحق الا اللہ، کوئی معبود نہیں سچائی کے ساتھ جس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کوئی ایسی ذات نہیں جس سے میں مانگ سکوں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کوئی ایسی ذات نہیں جس کی طرف آپ پناہ لے سکیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ نہ کسی پر توکل ہو سکتا ہے، نہ کسی پر بھروسہ ہو سکتا ہے۔ آپ ان دعاؤں کو یاد کیجئے، 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ان دعاؤں کو یاد کرنا، ان دعاؤں کے تقاضوں کو سمجھنا، ان دعاؤں کو وقت پر پڑھنا۔ عورتوں کے لیے تو آسان ہے، آسان دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہ اللہ ربی۔ آدمی بار بار کہے اللہ میرا اللہ۔ جب آدمی اللہ کا لفظ پکارتا ہے تو ساری پریشانیاں اس کی دور ہو جاتی ہیں، اس کا دل بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، اس میں الوہیت بھی ہے، عبودیت بھی ہے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پھر جاتی ہیں۔ اور وہ کہتا ہے اللہ ربی، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے۔ جب رب کہتا ہے تو وہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، منعم ہے، جو رزق بھی دیتا ہے، آپ پر احسانات بھی کرتا ہے، ساری کائنات کو چلاتا ہے، ساری کائنات کو پھیرتا ہے، آپ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی جب اس طرح کا عقیدہ آپ رکھیں گے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ تو دوستو عزیزو ماں اور بہنوں، یہ آسان قسم کی دعائیں ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں، خاص کر دعوت الذنون جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، جس کسی بندے کو کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی رنج ہو، کوئی غم ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرے، یعنی وہ یونس علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھے جو انہوں نے تاریکیوں میں پڑھا تھا۔ جیسے کہتے ہیں کہ وہاں کتنی تاریکیاں تھیں، مچھلی کی پیٹ کی تاریکی تھی، سمندر کی تاریکی تھی، اور پھر رات کی تاریکی تھی۔ ان تمام تاریکیوں میں انہوں نے اللہ کو پکارا، کوئی دوسرا سہارا نہیں تھا، اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے اے اللہ اگر میں مچھلی کی پیٹ میں پھنس گیا ہوں تو یہ میرا قصور ہے، تیری طرف سے کوئی مجھ پر ظلم نہیں ہے۔ اعتراف کیا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ اللہ میں ظالم ہوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اگر آپ کسی بیماری میں ہیں، کسی دکھ میں ہیں، اور اپنے اولاد کی نافرمانی کا شکار ہیں یا کسی اور ظلم کا شکار ہیں تو اپنے گناہ کا اعتراف کیجئے، یا اللہ ہو سکتا ہے میرے کسی قصور کی یہ سزا مجھے مل رہی ہو کہ میرا شوہر ظالم ہے یا کسی کی بیوی نافرمان ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ آدمی اپنے گناہ کا اعتراف کرے، اللہ کے بارگاہ میں رجوع ہو، بار بار ان دعاؤں کو پڑھے، اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان دعاؤں کو بار بار پڑھیے، درود شریف پڑھیے، دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی دل کی دنیا کو بدل دیتے ہیں، آپ خوش ہو جائیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، اس لیے کہ یہ وعدہ، یہ باتیں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، ہماری جو پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے اسے دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موحد بنائے، توحید پرست بنائے، ایسی توحید ہمارے دلوں میں رچ بس جائے جس سے دنیا کی مصیبتیں ہماری نگاہوں میں ہیچ ہو جائیں، دنیا کی مصیبتوں کی کوئی حقیقت ہمارے پاس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی پریشانیوں کو ہم سے دور فرمائے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے امن و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان ہیں، پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو لا ولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں
نعمتوں سے مالا مال فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جو غریب مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اپنے خزانوں سے مالا مال فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمام کی تجارتوں میں برکت عنایت فرمائے۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں صحت یابی عطا فرما، جو مرحومین ہیں اے الہ العالمین ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین دنیا کے کونے کونے میں جو مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کا حامی بن جا، ان کا مددگار بن جا، ان کی غیبی امداد فرما۔ اے الہ العالمین انہیں دنیا میں غلبہ عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر